بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو کچھ اہم انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں۔ دو تو اعلانات وزارت نے کیے ہیں یا آپ کہ ہدایات جاری کی ہیں، اور باقی کچھ انفارمیشن ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ کو معلومات تک رسائی ہوتی رہے۔ بہت شکریہ۔ اب چلتے ہیں تفصیلات کی طرف۔ اس ویڈیو میں حج اور عمرہ دونوں کے متعلق وزارت کی ہدایات شامل ہیں۔ وفاقی وزارت مذہبی امور نے یہ اعلان کیا ہے کہ حج کی دوسری قسط جو ہے وہ 1 نومبر 2025 یعنی 1 نومبر 2025 کو سبمٹ کروانی ہے۔ آپ اس کے لیے تیاری کر لیں، ٹائم آپ کو مینشن کر دیا گیا ہے۔ حج پالیسی کے مطابق جو لانگ ٹرم ہے اس کے لیے 11,50,000 اور شارٹ ٹرم کے لیے 12,50,000 کی رقم مختص کی گئی ہے، اور اگر آپ ڈبل بیڈ کی سہولت حاصل کرتے ہیں تو 2 لاکھ فی فرد، یعنی 2 بندے ہوں گے تو 4 لاکھ ایکسٹرا دینا پڑے گا، اور اگر ٹرپل بیڈ اس میں 3 لوگ ہوں گے تو ہر بندے نے 67,000 یعنی 67,000 روپے تینوں کا الگ الگ آپ کو جمع کروانا ہے۔ اور یہ دونوں جو ایکسٹرا سہولتیں ہیں یہ اس کی رقم آپ کو اس دوسری قسط میں جمع کروانی ہے، اور جو قربانی کی رقم ہے وہ بھی اسی 12,50,000 اور 11,50,000 میں شامل ہے۔ آپ کو ایک اور چیز بتاتے چلیں کہ جب نیکسٹ ڈیٹ قریب آئے گی تو گورنمنٹ جو ہے وہ ایگزیکٹ اماؤنٹ کا اعلان کر دیں گے کہ کتنی اماؤنٹ جمع کروانی ہے، لیکن فی الحال تک آپ نے جنہوں نے لانگ ٹرم کے لیے اپلائی کیا ہے وہ اپنا حساب لگا لیں۔ 5 لاکھ انہوں نے جمع کروا دیا اور 6,50,000 انہوں نے اور جمع کروانا ہے۔ بیڈ کی سہولت اگر لے رہے ہیں تو اس کی رقم بھی الگ سے جمع کروانی ہے، اور شارٹ ٹرم کی بھی تفصیل ہم نے آپ کو بتا دی، اس میں بھی آپ اسی طرح کی کیلکولیشن کر لیجئے۔ حج اپلیکیشن کا جو سٹیٹس ہے جنہوں نے جمع کروا دی ہے اس کے حوالے سے کچھ انفارمیشن بھی کنفرمیشن کی شیئر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ کو تھوڑا یہ بتاتے ہیں کہ جو وزارت نے دوسرا اعلان یا وضاحت کی ہے یا ہدایات جاری کی ہے وہ عمرہ کے حوالے سے ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ بہت سارے ایشوز آ رہے ہیں اب عمرہ کی ادائیگی کے حوالے سے۔ سعودی حکومت میں بھی عمرہ کمپنیز اور پاکستان میں بھی ان پہ چیک رکھا جا رہا ہے، اور جو بہت ساری عمرہ کمپنیز جو ہیں وہ سعودی عرب میں بین کر دی گئی ہیں جنہوں نے ایشوز بنائے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کچھ فراڈ لوگ عمرہ کرنے کے بہانے جا کر وہاں پر بیگنگ کرتے تھے، بھیک مانگتے تھے، جس کی وجہ سے بہت سارے ایشوز آئے۔ لہٰذا اب حکومت نے 26 عمرہ کمپنیز کے ناموں کی لسٹ جاری کر دی ہے۔ یہ عمرہ کمپنیز جو ہے یہ وزارت کے پاس، حکومت کے پاس رجسٹرڈ ہے۔ آپ ضروری طور پر اس لسٹ کو دیکھ لیں اور صرف انہی کمپنیز کے ذریعے عمرہ کی ادائیگی کے لیے رابطہ کریں، اور تاکہ آپ کو مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے، فراڈ اور جعلی لوگوں سے آپ کی بچت ہو سکے۔ ان کمپنیز کا لنک جو ہے یعنی وزارت کا لنک جو ہے ویب سائٹ کا وہ ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے تاکہ آپ جا کر چیک کر سکیں اور ان کمپنیز کے نام دیکھ سکیں۔ اب ہم چلتے ہیں ایک اور جو اہم انفارمیشن ہے وہ پاک حج ایپ کے حوالے سے ہے کہ جب آپ نے اپلیکیشن سبمٹ کروا دی ہے تو اس کا سٹیٹس اب کیا ہے۔ آپ نے پاک حج ایپ ڈاؤن لوڈ کر لی ہے، اب اس پہ جا کر آپ اس کو اوپن کریں، پاک حج 2026 اوپن کریں۔ آپ سب نے یقیناً پاک حج ایپ ڈاؤن لوڈ کر لی ہوگی، اور پھر ایپلیکیشن انفو ٹیب جو ہے وہ اوپن کریں اور دیکھیں کہ اگر یہ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ سبمیٹڈ بائی بینک تو آپ کی درخواست فارم ویریفائی ہونے کے بعد منسٹری کے پورٹل پر اپلوڈ ہو گئی ہے۔ یہ دیکھیں اس پہ لکھا ہوگا سبمیٹڈ بائی بینک، یہ آپ کے اپلیکیشن کا سٹیٹس ہے۔ اور اگر اس سٹیٹس پہ لکھا آ رہا ہے کہ پینڈنگ بائی بینک تو اس کا مطلب ہے کہ بینک والوں نے آپ کی اپلیکیشن ابھی تک
سبمٹ نہیں کروائی ہے تو ایسی صورت میں آپ درخواست فارم ویریفائی کروانے کے لیے متعلقہ بینک سے فوراً رابطہ کریں تاکہ آپ کا درخواست فارم ویریفائی ہو کر سبمٹڈ بائی بینک کی پوزیشن میں آ جائے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج ہے 13 اگست، تو ٹوٹل 96,821 96,821 اپلیکیشن گورنمنٹ ہیلتھ اسکیم میں سبمٹ ہو گئی ہے، اور گورنمنٹ ہیلتھ اسکیم کا کوٹا ہے 1,18,210 یعنی 1,80,210 کا کوٹا ہے۔ سیچرڈے کو 16 اگست کو بینکس کھلے ہوں گے۔ آپ میں سے جو بھی اپلیکیشن سبمٹ کروانا چاہیں وہ حج درخواستیں دے سکتے ہیں، اور 14 اگست یعنی 14 اگست کو بینکس بند ہوں گے، آپ زحمت نہ کیجیے گا۔ جی ایک اور انفارمیشن بھی آپ کے گوش گزار کرتے چلیں، اور وہ یہ ہے کہ عازمین حج پالیسی کے مطابق 16 اگست 2025 تک آپ نے جو اپلیکیشنز جمع کروائی ہوئی ہیں، اگر اس میں کچھ تبدیلیاں کروانا چاہ رہے ہیں تو ابھی فی الحال ممکن ہیں، کیونکہ اس کے بعد وہ نیکسٹ مرحلے میں چلے جائیں گے اپلیکیشنز۔ لہٰذا آپ اپنی تبدیلیاں اگر کروانا چاہیں تو آپ کروا سکتے ہیں۔ آپ کیا تبدیلی کروا سکتے ہیں اور کس طرح کروا سکتے ہیں، اس کی تفصیل اس طرح سے ہے۔ جی آپ کوائف میں ترمیم کر سکتے ہیں، پیکج میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے شارٹ لکھا ہے تو لانگ میں جانا چاہ رہے ہیں، یا وائس ورثہ اگر آپ نے لانگ لکھا ہے تو شارٹ میں جانا چاہ رہے ہیں، اس کو بھی آپ چینج کروا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے ان تمام ڈاکومنٹس کے ٹک کرنے میں یا ایڈریس میں یا کسی بھی چیز میں، وہ بھی آپ فی الحال درست کروا سکتے ہیں 16 اگست تک۔ اور روانگی کا مقام آپ بدلوا سکتے ہیں۔ آپ نے کسی اور شہر سے جانا ہے لیکن کوئی اور شہر کا نام لکھ دیا ہے تو وہ بھی آپ بدلوا سکتے ہیں۔ گروپ ممبر میں اضافہ کر سکتے ہیں یا کمی کر سکتے ہیں، دو گروپ توڑ کر 2-3 گروپ بنا سکتے ہیں، یا پھر 2 یا 3 یا فیملی اور شیئرنگ کی جو سہولت دی جا رہی ہے اس پہ بھی تبدیلی کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو فیملی شیئرنگ ہے یہ صرف محرم رشتہ داروں کے لیے ہوگی۔ آپ یہ تبدیلیاں اپنے بینک جائیں جہاں آپ نے اپلیکیشن جمع کروائی ہے، وہاں جا کر آپ ادھر اوپن کر کے اپلیکیشن اس میں چینجز کر دیں اور اس کو اپڈیٹ کر دیں، تو اپلیکیشنز اپڈیٹ ہو جائیں گی اور نئی تبدیلیاں جو ہیں اس میں درج ہو جائیں گی۔ یہ سہولت 16 اگست تک آپ کو دی جا رہی ہے۔ آپ جس طرح چاہیں اس طرح سے اپنی مرضی کے مطابق اپلیکیشن میں چینجز کر سکتے ہیں۔ اب اجازت دیجیے، اللہ آپ کا مددگار ہو اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حامی و ناصر۔